نشر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم علاج زندگی. نعت شریف بابا نور کی پڑھی ہے تو اس کے پہلے دو شعر ہیں من رانی کا مدعا چہرہ اور دوسرا شعر، اس کا مہربانی فرما کے اگر تھوڑا سا مطلب واضح کر دیں. جی غم کی بات ابھی تھوڑی سی رہ گئی تھی. سب سے بڑا غم جو ہے وہ جدائی کا غم ہوتا ہے، اور جدائی بھی کا غم بھی سب سے بڑا جدائی کا غم محبوب کی جدائی کا غم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ رستہ محبت کا رستہ ہے. تو محبت کے رستے میں محبوب سے جدائی لازمی ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ رستہ طے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور جس کو اپنے محبوب سے جدائی ہو جائے اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہوتا. تو جو محبت کے رستے پہ چل رہا ہے وہ پھر اصل میں وہ غم کی خود ہی اللہ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جو محبت کر رہا ہے وہ پھر اس کے لیے تیار رہے کہ اس میں وصال بھی ہوگا، فراق بھی ہوگا، ملنا بھی ہوگا، بچھڑنا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. باقی وہ جو نعت شریف ہے وہ اصل میں وہ ایک حدیث مبارکہ ہے. من رانی فقط را اللہ، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. اب یہ کسی اور نے کہا ہوتا تو اس پہ اختلاف رائے کی گنجائش ہو سکتی، لیکن یہ حدیث مبارکہ ہے. تو یہاں سے نعت شروع ہی آپ نے یہاں سے کی. کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے، محبوب کے پاس جاتا ہے یا محبوب کے علاوہ بھی کسی کے پاس جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کا مدعا ہوتا ہے. تو عاشق کا مدعا جو ہے وہ صرف چہرہ ہوتا ہے. اور اس مشرے میں یہ بات بھی ہے، مدعا جو ہے وہ محبوب کا چہرہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مدعا نہیں ہوتا. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح جو ہے وہ چہرہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ عاشق کے لیے، نعت لکھنے والے کے لیے، نعت جو وہ لکھ رہا ہے اس کا جو مدعا ہے وہ صرف آپ سرکار کا چہرہ ہے، اور اس کا نعت لکھنے سے جو ہے صورت حق کا آئینہ چہرہ. یہ بات ہے کہ آنکھ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. آنکھ کو اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی انسان کو آئینے کی ضرورت ہے. آئینہ جو ہے وہ حقیقت بیان کرتا ہے. اس میں آئینہ جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ حقیقت ہی بیان کرتا، اور جو اس کے سامنے آئے اس کو ظاہر کرتا. اور یہاں بابا حضور کہہ رہے ہیں کہ خالق حقیقی کو بھی اپنا حسن دیکھنے کے لیے، بڑے سے بڑا حسین جو ہے وہ اپنا حسن خود نہیں دیکھ سکتا. خالق حقیقی کو بھی اپنا حسن دیکھنے کے لیے ایک بہت
صاف شفاف خوبصورت سچے آئینے کی ضرورت تھی جس میں وہ اپنا حسن خود دیکھ سکے. یہ ہے صورت حق کا آئینہ چہرہ. جی دوسرا شعر بھی، دوسرا شعر کیا ہے امیر بھائی؟ زلف واللیل والضحیٰ. اب یہ تینوں قرآن پاک کی آیات میں سے ہیں. سرمگیں چشم یعنی کہ سرما لگی ہوئی آنکھ جو ہے وہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، آیہ مذاق. وہ یہ آپ کی جو آنکھ ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور واللیل بھی شروع ہوتی ہے صورت واللیل سے، رات کی قسم کھائی تو وہ آپ نے فرمانے کہ وہ آپ کی زلف کی قسم کھائی. اور والضحیٰ وہ سورج کی قسم کھائی ہے تو وہ بھی آپ کے چہرے کی قسم کھائی. اللہ نے سرکار دو عالم کے حسن کی ایک ایک ڈیٹیل کی قسم کھائی ہے. زلف کی الگ کھائی ہے، چہرے کی الگ کھائی ہے، اور آنکھوں کی قسم الگ کھائی ہے. اب یہ قسم کھانا بھی بڑا راگ ہے، یہ جو سمجھ سے باہر ہے کہ انسان بڑی سے بڑی قسم کھاتا ہے تو اللہ کی قسم کھاتا ہے. تو اب اللہ اگر قسم کھا رہے تو یہ ایسا راز کیا یہ تو میں بھی نہیں سمجھ سکتا، نہ سمجھا سکتا کہ اللہ جو قسم کھا رہے تو پھر وہ کیا بات ہوگی، کیا مقام ہوگا اور کیا بات ہوگی. وہ ہمارے فہم اور ادراک سے باہر بات ہے کہ اللہ کسی کے حسن و جمال کی خود قسم کھائے. باقی کچھ راز ہوتے ہیں وہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ صرف سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اس نعت شریف میں بہت سے راز ہیں جو سمجھنے کے لیے ہیں، بیان کرنے کے لیے. ایک دفعہ بابا نے محفل میں کہا تھا سمجھو گے تو ٹھیک ہے، سمجھو گے تو سچ ہے، کہو گے تو جھوٹ ہے. سمجھو گے تو سچ ہے، کہو گے تو جھوٹ ہے. تو پھر اب جو سمجھ جائے تو سمجھ جائے، تو جو کہہ رہے وہ جھوٹ کہہ رہے. ٹھیک ہے.